ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الأمين المتين الكريم۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا انعامدار شفیع روز شمار نائب پروردگار نبی اکرم نور مجسم ہادی معظم نیر اعظم حبیب کردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام نظر کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا طرز بیان سنیے قصیدہ معراجیہ۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، اور وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں۔ اللہ نے بلایا ہے، اللہ کا محبوب آنے والا ہے، بلا کر لے جانے والے جبریل امی ہیں۔ مکان سے لے کر لامکان تک، سدرۃ المنتہا تک تو جبریل ساتھ تھے، اب وہاں سے محبوب گئے، تنہا نہیں گئے، اللہ فرما رہا ہے میں لے کے گیا۔ اس غفلت میں نہ پڑیے گا کہ محبوب اکیلے گئے، جسے اللہ خود لے کے جائے، جس کی میزبانی خود پروردگار کرے، اس پیارے محبوب کا کیا کہنا ہے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے جاتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ادھر سے انوار ہنستے جاتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، اور غیب سے ندا آئی ادن منی یا محبوب، بے جھجک چلے آئے ہم نے ہی بلایا ہے، بے جھجک چلے آئے ہم نے ہی بلایا ہے۔ انشاءاللہ آج انہی اشعار کے گرد ہماری گفتگو ہوگی۔ حالانکہ جمعہ کی خود کے خطبے میں لمبی چوڑی تقریر کا وقت تو نہیں ہوتا، ہمیں ضروری مسائل اور ادارے کی ضروریات بھی آپ کے گوشے گزار کرنی ہوتی ہے۔ چونکہ ادارے کی تمام تر ضروریات، زمین کی خریداری ہو، تعمیر کا کام ہو، فنیشنگ کا کام ہو، تزئین کاری ہو، ٹائل کی فٹنگ ہو یا ماربل کا لگنا ہو، یہ تمام چیزیں اسلام اور عبادات اور تعلیم اسلام کو مضبوطی فراہم کرنے کے لیے، اور یہ محض میرا کام نہیں، یہ آپ سب کا ملا جلا کام ہے، ہم سب کا دینی ملی فریضہ ہے۔
اس لیے آپ کے گوشے گزار کرنا ماشاءاللہ۔ ہمارے بھائی شہباز صاحب اللہ نے پچھلے جمعہ جو 2 باکس چائے کی لکھوائے تھے اب انہوں نے جمع کر دیا، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور یہ 50 روپے انہوں نے بطور ہدیہ و نذرانہ مجھے پیش کیا ہے، اور صحابہ رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، میرے مصطفیٰ قبول کرتے تھے، تو پیارے نبی کی سنتوں کے طرز پر ہم نے بھی چاہا کہ قبول کرے تاکہ سنت رسول ادا ہو جائے۔ ماشاءاللہ ہمارے بھائی شاہد صاحب آرکیٹیکٹ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوب ترقی عطا فرمائے۔ 1000 روپے انہوں نے بھی پیش کر دیا، سبحان اللہ۔ اور یہ 4 باکس ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، یہ عزیز بابو قمر رضا خان، انہوں نے دادا دادی اور دیگر خاندان کے بڑے بزرگوں کے نام 4 باکس لکھوائے تھے، انہوں نے بھی جمع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے اور مولا تعالیٰ برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ چند مسائل بیان کیے جائیں گے، لیکن پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کو یاد کر لیتے ہیں، اور چند اشعار میں پڑھتا ہوں، آپ توجہ اور دل کے کان سے سنیے گا، لطف اندوز ہوں گے۔ اگر عشق بیدار ہوا تو سرکار آپ کو بھی اپنا مہمان بنا لیں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا مدعا مدینہ ہے، اور بے وفائی کا کھیل رچتے ہیں، بے وفائی کا کھیل رچتے ہیں، یہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ ہے، سبحان اللہ۔ درد دل کی ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ اکبر، رسالت، یا رسول مسلک اللہ، اعلیٰ حضرت، زندہ آباد۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہمارے بھائی ماشاءاللہ ہمارے بھائی فاروق رضا صاحب RGMI، یہ ان کا گلاس شیشے کا کام ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ مین روڈ پر انہوں نے ان کی 2 دکانیں ہیں، 2 شو روم ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ خوب برکت دے۔ 500 روپے مسجد کے لیے اور 500 روپے مدرسے کے لیے انہوں نے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ 200 روپے صدام بھائی نے مدرسے کے لیے پیش کیے ہیں، اور 100 روپے مجھے بطور نذرانہ پیش کیا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اور ہمارے چاچا سکندر صاحب قبلہ، جنہوں نے پچھلے جمعہ الحمدللہ 10,000 روپے کی رقم دی، اور اس جمعہ پھر یہ 3,000 روپے انہوں نے پیش کیا تھا، جو فرنٹ میں بدرپور وغیرہ لگنے تھے وہ انہی کی طرف سے تھے، اور یہ رقم انہوں نے اب پیش کر دی ہے۔ اللہ سلامت رکھے، اور دعا ہے کہ پروردگار عالم مدینہ طیبہ کا جلدی سفر عطا کر دے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بلا لے، آمین۔ سنیں، بے وفائی کا کھیل رچتے ہیں، بے وفائی کا کھیل رچتے ہیں، یہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے، اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں
جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، اور دل فدا ہے مدینے والے پر۔ اگر آپ کا بھی دل فدا ہے تو محبت سے بول دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ میرے عزیزوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، پچھلے جمعہ جب ہم نے آپ کے درمیان باتیں رکھی، آپ نے ہماری باتوں کو یوں لبیک کہتے ہوئے اچھل کر لے لیا، اور چند افراد نے مل کر ہمارا جو ٹارگٹ تھا 50 باکس ٹائل کا، وہ آپ نے پورے کر دیے، کیونکہ پچھلے سے پچھلے جمعہ ہمارے بھائی راجو نے اپنی طرف سے 10 باکس کہے تھے، اور باقی 40 باکس آپ نے پچھلے جمعے پورے کر دیے الحمدللہ، اور آپ کے پیچھے یہ ٹائل رکھی وہ آ بھی گئی، لیکن اس میں ذرا سا معاملہ ہو گیا کہ اس میں جو ہمارے ہاں پہلے سے ٹائل لگی ہے، اس میں ایک ٹائل میں 4 لائنیں ہیں، اس میں صرف 3 لائنیں، حالانکہ ڈیزائن سیم ہے، لیکن چونکہ فرنٹ میں لگنا ہے تو میچ نہیں ہو پا رہا، آدھے میں پہلے سے ہم نے فٹنگ کر رکھی ہے، اب یہ ٹائل اندر میں استعمال تو ہو سکتی ہے، لیکن باہر کے لیے ابھی ہمیں پھر کوشش کرنی پڑے گی۔ جب ان سے بات ہوئی ٹائل والوں سے تو انہوں نے کہا کہ 100 باکس کے آپ کو آرڈر دینے پڑیں گے، تو عزیزان گرامی وقار، گویا اعلیٰ حضرت والی ٹائل ابھی بھی 100 باکس چاہیے، تو جن حضرات نے پچھلے جمعے لکھوائے تھے، ماشاءاللہ ایک بھائی نے 100 روپے مدرسے کے لیے پیش کیے ہیں، اور یہ 100 روپے مسجد کے لیے پیش فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مولا تعالیٰ برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ تو حضرات، اب 10 باکس ہمارے بھائی راجو صاحب کی طرف سے تو آنے ہیں، تو یعنی 90 باکس کی ہمیں اور ضرورت پڑے گی، تو اب آپ تمامی حضرات اپنے نام سے، اپنی والدہ کی طرف سے، اپنے والد ماجد کی طرف سے، اپنے دادا دادی نانا نانی اور اپنی اہلیہ محترمہ ہوم منسٹر صاحبہ ان کے نام سے بھی دینا چاہیے، ہمارے تمام دکھوں کے ساتھ وہ رہتی ہے، ہماری ہر خوشی میں وہ شامل رہتی ہے، تو جب جب اپنے لیے کچھ کریں نا، ان کے لیے بھی کر دیا کریں، آپ کے لیے خوشی کا سامان ہوگا، خبر لگے گی تو یاد وہ خوشی سے مچل جائیں گی کہ دیکھو ہمارے پیٹھ پیچھے بھی ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنا سامنے کرتے ہیں، تو اپنی اہلیہ صاحبہ کے نام سے بھی، اور ہو سکے تو ساس سسر کے نام سے بھی، کیونکہ یہ بھی ماں باپ کے حکم میں ہوتے ہیں، سگے ماں باپ نہیں ہیں، ان کے قدموں میں جنت نہیں ہے، جنت تو آپ کے اپنے ماں باپ کے ہی قدموں میں ملے گی، لیکن چونکہ حکم ماں باپ کا ان پر بھی لاگو ہوتا ہے، جیسے اپنی سگی ماں سے نکاح جائز نہیں، ویسے ہی ساس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، یہ شرعاً حکم ہے، قرآن پاک میں صاف لکھا ہے، اس لیے وہ بھی ماں باپ کے حکم میں آتے ہیں، ان کے نام سے بھی آپ اصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو اس 90 باکس میں پورے 4 منزل ہیں، یہ گراؤنڈ فلور لے کر پورے 5 منزل، اور چھت جوڑ لیں تو 6،
اور ان جگہوں پر جو لوگ بیٹھتے ہیں ہر منزل میں تقریباً 50 لوگ موجود ہوتے ہیں، اور 5 منزل میں اگر ہر آدمی اپنی اپنی طرف سے ایک باکس کے لیے کی ذمہ داری اٹھا لے تو بڑی آسانی سے یہ آرڈر دے کر ہم اپنے یہاں مال منگا کر کام کو کمپلیٹ کرا سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ تمامی حضرات سے درخواست ہے کہ ہماری آواز اگر آپ کے دل کی سماعتوں کی دہلیز پر پہنچ گئی ہو تو آپ لبیک کہتے ہوئے آپ اس کام میں، چونکہ یہ نیکی کا کام ہے، اور یاد رکھیے دنیا میں جتنے مکانات بنائے جاتے ہیں، جتنی تعمیریں ہوتی ہیں، ہر تعمیر کے بارے میں یہی آیا کہ زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، اور جو چیزیں یہاں بنا دی گئی یہ سب خاک میں ملا دی جائے گی اور کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔ لیکن مسجدیں اور جو اللہ و رسول کے نام سے منسوب چیزیں ہیں یہ عین اسی حالت میں جیسی بنائی گئی ہے اسی حالت میں یہ جنت میں پہنچا دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ لہذا آپ جو یہاں لگائیں گے یہ آپ اسے اللہ کرے کہ ہم سب اور آپ سب جنت میں جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی کرم کرے گا تو جنت میں آپ اسے خود اپنی نظروں سے ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس لیے بہتر سے بہتر صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ میں نے کل بیان کیا تھا حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کنڈے کی نیاز کل لوگوں نے دلایا بڑی دھوم دھام سے، حالانکہ آپ کی وصال کی جو تاریخ ہے وہ 15 تاریخ ہے، چاند کی 15 تاریخ، لیکن عوام میں رائج ہے، عام طور سے لوگوں میں مشہور ہے 22 رجب کو کنڈے کی نیاز دلاتے ہیں۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ نیاز دلائی جاتی ہے۔ کون ہے حضرت امام جعفر صادق؟ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بیٹے حضرت امام حسین، اور امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین، اور حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام محمد باقر، اور حضرت امام محمد باقر کے بیٹے حضرت امام جعفر ابن محمد الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سلسلہ نسب ہے، یعنی حضرت علی کے پوتے حضرت امام زین العابدین اور امام زین العابدین کے پوتے ہوئے حضرت امام جعفر صادق، تو گویا یہ 5ویں پشت میں حضرت مولا کائنات سے ملتے ہیں، اور بڑے زبردست عالم دین تھے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ آپ فرماتے کہ صدقہ اچھا کیا کرو، نانا جان کی حدیث ہے جو تم دیتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر عطا فرماتا ہے، اور خود فرماتے ہیں میرے دادا کا اصول تھا کہ اپنے پاس کچھ رہے نہ رہے، جو کچھ رہتا کوئی اللہ کے نام پر مانگتا تو آپ یوں عطا فرما دیتے۔ اور پھر وہ حدیث بیان کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں، بیمار پڑی، سیب لینے گئے، بازار سے سیب لے کے آ رہے تھے، ایک اللہ کے نام پر کسی نے مانگ دیا، آپ نے وہ بھی عطا کر دیا۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے شادی کے بعد پہلی بار فرمائش کی تھی، وہ بھی دے دیا اللہ کے نام پر، اور جب گھر آئے تو سیدہ بیمار تھی مگر صدقہ کیا تھا تو صدقہ کرتے ہی سیدہ کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ ہم لوگ بچتے ہیں، پہلے ڈاکٹر کو بھر بھر کے دے دیتے ہیں، بس یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پیسے کی فکر نہ کرنا، بس ہمارے مریض کو ٹھیک کر دو، ہم منہ کھول کے آپ کو جی کھول کے پیسہ دیں گے، پیسے کی کوئی دقت نہیں ہے، بس بندے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ارے تم نے انسانوں پر اتنا یقین کر لیا، میرے محبوب کریم سرور کون و مقام جناب محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ دے کر کیا کرو تاکہ دوا میں شفا پیدا ہو جائے، اپنے کاروبار کو ترقی صدقہ دے کر کیا کرو تاکہ تمہارے کاروبار کو نظر بد نہ لگے، اللہ تعالیٰ اس میں ترقی عطا کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا قرضے سے باہر نکلنا چاہتے ہو صدقہ ادا کرو، تجارت اللہ سے شروع کر دو، اللہ پاک سے معاملہ شروع کر دو۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم بیع فروخت شروع کرو گے، اللہ کے ساتھ تجارت کرو گے تو اللہ کے ساتھ کی جانے والی تجارت ہمیشہ نفع بخش ہوتی ہے۔ تم اللہ کے نام پر خرچ کرو گے، پروردگار فرماتا ہے تلک عشرۃ کاملہ، تم ایک دو گے میں مکمل 10 عطا فرماؤں گا۔ حضرت سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ہمارے چاچا سکندر صاحب اللہ نے اپنے والد کے نام پر، اپنے والد صاحب کے نام پر، سبحان اللہ، 5 باکس اپنی طرف سے انہوں نے، 5 باکس آپ کے بن جائیں گے 4 5 20 اور 2250 روپے جی۔
تو یہ ماشاءاللہ 5 باکس انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیے ہیں، اور بھی جو لوگ اس میں شامل ہوں تو چونکہ صدقہ ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے یہ، اور اسے آپ پالیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ قرآن میں رب کا وعدہ ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ بھی تم یہاں نیکیاں بھلائیاں میں سے کر گزرو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اسے اللہ کے نزدیک پالو گے۔ ڈاکٹر نے 2 لائن کیا پڑھائی کر لی، تم نے اس پر اپنا ایمان اور یقین بنا لیا۔ رب ذوالجلال نے تمہیں قرآن ایک ایسی کتاب دی جو ہمارے لیے مکمل حیات ہے، دستور حیات ہے، وہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے اے اللہ کے بندو ذرا توجہ کر لو اپنے رب کی باتوں پر، اپنے محبوب سرور کون و مکان کی باتوں پر۔ اللہ تمہارے دکھوں کو دور کر دے گا، اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا، اللہ تمہارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ صدقہ کر کے اپنے کاروبار کو ترقی دو، صدقہ کر کے اپنے جانوں کی حفاظت کرو، صدقہ کر کے اپنے اولادوں کی حفاظت کرو، صدقہ کر کے بیماریوں سے بچا کرو، صدقہ کر کے نظر بد سے بچ جایا کرو، صدقہ کر کے سحر آسیب جادو ٹونے سے بچ جایا کرو۔ نبی رحمت سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑا انمول ہتھیار عطا فرمایا صدقہ کرنے کا، لہذا پہلے صدقہ کیجئے، بعد میں ڈاکٹر کے ہاں جائیے، پہلے صدقہ کیجئے، بعد میں کاروبار کیجئے۔ آپ جتنا کاروبار کریں گے اللہ رب العزت اس کاروبار میں برکت اسی صدقے کی وجہ سے عطا فرمائے گا۔ معراج بھائی ماشاءاللہ، ہمارے بھائی معراج مہری والے، انہوں نے 2 باکس اپنی طرف سے کہے ہیں، لکھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے اور مولا تعالی قبول و منظور فرمائے۔ ایک نعرہ بلند کر لیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور بھی اوپر میں جو لوگ موجود ہیں آپ سوچے نا، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ 5 باکس یہ تو میں نے دے دیا۔ اچھا اپنا فون نمبر دے دیجیے۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ آپ نا یہ حافظ جی کو، حافظ جی ان سے ماشاءاللہ یہ ان بھائی نے 1000 روپے جمع کر دیے ہیں، آپ نام لکھ لیجئے، ان کو نمبر دے دیجئے۔ ماشاءاللہ ہمارے بھائی شاہد صاحب مارکیٹنگ، انہوں نے 10 باکس مرحوم بھائی ہیں آپ کے، ان کے لیے انہوں نے ایصال ثواب کی نیت سے کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ تو 10 باکس بھائی راجو صاحب اور 5 ہمارے چاچا سکندر صاحب 15، 10 بھائی شاہد صاحب، یہ 25، اور پھر 5 ان بھائی نے کرے، 25 اور 5 ماشاءاللہ 30 ہو گئے، اور آپ کے 2 ماشاءاللہ 2 32 اور 2 ان کے 34، اور 2 باکس اور کسی نے کہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، مولا تعالیٰ برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ بھائی صدام حسین صاحب 2 باکس ماشاءاللہ 36 باکس، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور برکتوں کا نزول عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ تو یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا، اور ماشاءاللہ 2 باکس ہمارے معراج بھائی نے بھی بولا، 38 باکس ہو گئے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ تو گویا 62 باکس اور بھی بچتے ہیں، 62 آدمی اور ایک باکس لے کے کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت کی نسبت سے قائل، اور ماشاءاللہ وہ عاشق رسول ہیں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، جن کا کیا کہنا، وہ تو کہتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ میرے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا عشق جو ہے، اس عشق پر ہمیں اور آپ کو چلنے کی ضرورت ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں عرض کر رہا تھا، حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اچھا والا صدقہ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا عطا کر دے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، ایک فقیر مانگنے آیا، اور آپ کے گھر میں کچھ، آپ نے فقیر سے کہا اپنے غلام سے کہ دیکھو یہ فقیر اللہ کے نام پر کچھ مانگتا ہے، گھر میں کچھ موجود ہے؟ کہا ہاں حضور ہے تو موجود۔ ہے تو موجود، ماشاءاللہ۔ ہمارے بھائی فاروق رضا صاحب جو ابھی 500 روپے مدرسے کے لیے اور 500 روپے انہوں نے مسجد کے لیے پیش کیا، انہوں نے 5 باکس اپنی طرف سے پیش کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، کاروبار میں، تجارت میں برکت عطا فرمائے، اور والدین حیات ہیں تو اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اگر اللہ تبارک اور جو نیتیں انہوں نے کری ہیں اللہ ان کی تمام نیتوں میں برکت عطا فرمائے۔ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ نمبر پوچھ لیجیے سب کو یاد۔
माशाल्लाह, आप बता देंगे नंबर? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये भाई ने 900 रुपए ये 2 बॉक्स के लिए पेश किए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। 40 और 5 फारूक भाई के 45 बॉक्स हो गए, सुभान अल्लाह। और एक भाई इधर से भी कर रहे हैं, एक भाई वहां भी मौजूद हैं, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए और नेमतों का नुज़ूल अता फरमाए, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, सुभान अल्लाह। कितना कर रहे हैं भाई? देखो माशाअल्लाह, तो 46 बॉक्स हो गए, सुभान अल्लाह। अल्लाह बरकतें अता फरमाए, नेमतों का नुज़ूल अता फरमाए, सुभान अल्लाह। कतरा कतरा दरिया में शबद, कौन कहता है कि मोमिन के यहाँ सुस्ती और काहिली पाई जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो वो हैं कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। और बता दिया कि इस्लाम वो पौधा है, काटोगे हरा होगा, जितना ही दबाओगे उतना ही बड़ा होगा। हम मर्दे मुजाहिद को कुछ खौफ न मरने का, तलवारों के साये में हर सजदा अदा होगा, सुभान अल्लाह। तो हमारे तमाम तर भाइयों ने अपनी अपनी तरफ से ये कोशिशें जारी रखी हुई हैं, माशाअल्लाह से। हम 47 बॉक्स पर पहुंच चुके हैं, 53 बॉक्स की और जरूरत है। ऊपर की मंजिलों में और जो भाई मौजूद हैं वो अपनी अपनी तरफ से 2 बॉक्स की, माशाअल्लाह 48 बॉक्स हो गए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ताला इन भाई का देना कबूल फरमाए, इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए, नेमतों का नुज़ूल अता फरमाए। 52 बॉक्स की जरूरत और पड़ रही है, अल्लाह ताला करम फरमाए। जल्दी से आगे बढ़िए ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने बयान को मुकम्मल करें और ये सामान आए और अल्लाह का घर चमके। जैसे हमारे घरों की रौनकें होती हैं, अल्लाह ताला के घर के लिए भी रौनकें हो जाए, मदरसे की ज़ेबो ज़ीनत हो जाए। और यहाँ जो दीनी किला है, ये अहले सुन्नत वल जमाअत का मसलके आला हजरत का ये दीनी किला, और इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह मरकजी हैसियत रखते हैं। अल्लाह ताला करम फरमाएगा। भले से आज हम बहुत छोटी सी जगह में हैं, लेकिन पहले तो जगह भी ना थी। अब रब ने जब बैठने की जगह दी है तो इंशाअल्लाह मसलके आला हजरत का आलम सबसे ऊंचा रहेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि हमारा तो नारा है, वादी रजा की कोह हिमाला रजा का है, वादी रजा की कोह है हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। और अगलों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो सभी भाई कोशिशें जारी रखे हुए हैं अपनी अपनी तरफ से। और ऊपर की मंजिलों में भी, ऊपर की मंजिलों से भाई मेराज साहब शामिल हुए, भाई फारूक साहब शामिल हुए, और कोई साहब अपनी तरफ से अगर बढ़ सकते हो तो हमारे ऊपर भाई शकील साहब हैं, आप लोगों से पूछ लीजिए। और भी जो जिम्मेदारान हजरात हैं ऊपर, आप पूछ लीजिए। अगर वो सामने नहीं आना चाहते तो आकर के खाली आप उनका नाम बता दे, हम इंदराज कर लेंगे और फिर उनसे इंशाअल्लाह उसे हम ले भी लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बरकत अता फरमाएगा। तो हम अर्ज कर रहे थे, हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया गुलाम से कि घर में कुछ मौजूद है। कहा जी हुजूर। 1000 रुपए उसामा भाई ने पिछली बार लिखवाए थे। माशाअल्लाह, भाई उसामा साहब ने पिछली बार जो लिखवाए थे वो उन्होंने अब दे दिए 1000 रुपए, सुभान अल्लाह। अल्लाह बरकत अता फरमाए, नेमतों का नुज़ूल अता फरमाए और इल्म और अमल में अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए। मेरे अजीजों, तो हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि दे दो फकीर को। कहा हुजूर अंडे मौजूद हैं। कहा दे दो अंडे। 4 अंडे थे, दे दिए गए। अब जब वो दे के फकीर निकला तो पीछे से एक शख्स आया, कहा हुजूर ये 40 अंडे हैं, इसे कबूल फरमा लीजिए। सुभान अल्लाह। इधर दिया और उधर अल्लाह ने भेज दिया। जो 40 अंडे आए, जब उसका जायजा लिया तो उसमें 30 अंडे सलामत थे और 10 अंडे फूटे हुए थे, नाकिस थे, कहीं कहीं से फूट चुके थे और रिस रहे थे। फरमाया गुलाम से, बता तूने फकीर को जो अंडे दिए थे सारे के सारे सही थे? कहा हुजूर 3 सही थे, 1 नाकिस था। कहा यही वजह है कि देखो 3 तुमने सही दिए, अल्लाह ने 30 सही अता कर दिया, 1 तुमने गड़बड़ दिया तो अल्लाह ने 10 गड़बड़ अता कर दिए। ये देखो जैसा दोगे अल्लाह वैसा ही अता करेगा। इसलिए मोमिनो सदका बेहतर दिया करो, दिल साफ करके दिया करो। ये लालच ना करो कि हम देंगे तो क्या मिलेगा, वो तो रब जाने के तुझे क्या मिलेगा। जैसे तुमने नीयत की होगी अल्लाह वैसी बरकत अता करेगा। जैसी नीयत वैसी बरकत। अगर आपने अपनी नियतों का किबला दुरुस्त रखा है, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके बेटे को, आपकी औलाद को, आपकी नस्ल को आशिक रसूल बना देगा। लेकिन अगर आपने कहीं गड़बड़ी की
تو پھر وہیں آپ بھی گڑبڑ ہو جائیں گے. یہ تو فرمان بھائی نے اپنے کالج میں ماشاء اللہ. اور یہ مجھے جو کارڈ بناتے ہیں نا 500 انہوں نے دیے اور 500 کسی اور نے دیا اور 10 باکس ہیں اوپر. ماشاء اللہ سبحان اللہ. 10 باکس کا اعلان اوپر سے آیا ہے. ایک آپ صاحب کا ایک ہے, ایک کے 4 ہیں, ایک کے 5. ماشاء اللہ ایک بھائی کے 4 ہیں, ایک کے 5 ہیں اور ایک صاحب کے 1 ہیں. سبحان اللہ. وہ شکیل بھائی جانتے ہیں, آپ خالی 10 باکس لکھ لیجیے. سبحان اللہ, اللہ قبول فرمائے. تو یہ 58 ہو گئے. سبحان اللہ. 42 باکس کی. اور یہ 500 روپے بھائی نور محمد صاحب نے, 500 روپے بھائی فرمان صاحب نے اپنے والد گرامی کے نام سے, اور 500 ایک اور بھائی نے دیے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ 3 باکس اور جڑ گئے. تو گویا 39 باکس کی اور ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مولا تعالیٰ برکتوں کا نزول. تو جیسا آپ دیں گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کو عطا کرے گا. اب بڑی تیزی کے ساتھ ایک مسئلہ اور سن لیجیے. آنے والی تاریخ جو انگریزوں کی 27 اور 28 ہے اور ہماری تاریخ 26 اور 27 ہوگی, یعنی پیر اور منگل کا دن. اس دن میں سب نے روزہ رکھنا ہے. کہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ سب نے روزہ رکھنا ہے. سردی کا دن ہے, دن بڑا چھوٹا ہے, پیاس بھی نہیں لگے گی, بھوک کی شدت بھی نہیں ہوگی, اور رمضان آنے والا ہے تو عادت بھی لگ جائے گی کہ روزہ جو 1 سال پہلے رکھا تھا ذرا اس پہ رینول کر لیا جائے. تھوڑی پریکٹس بھی ہو جائے گی. اور اس کی برکت سنیے, ایک روزہ رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ 10,000 روزے رکھنے کا ثواب عطا کرے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ اگر آپ نے 1 روزے رکھے تو 3 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. ایک روایت میں ہے کہ جس بندے نے 1 روزہ یہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اسے 10 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا کرے گا. اتنی بابرکت روزہ ہے یہ. اور یہ معراج النبی کے موقع پر رکھا جاتا ہے. عوام میں یہ روزہ ہزاری روزے کے نام سے جانا جاتا ہے. تو 26 اور 27 رجب کو روزہ رکھنا ہے, کیونکہ اس رات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے ملنے گئے اور بنا پردے کے ملے, کوئی حجاب نہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے, ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے, ادھر سے انوار ہنستے جاتے, ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے, اللہ تعالیٰ کا جو حجاب ہے اس میں لاکھوں پردے, ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے, اور ان تمام پردوں کو ہٹا کے روبرو رب کو جس نے دیکھا ہے اس ذات کا نام جناب محمد رسول اللہ. اسکول کے سامنے جو گاڑی کھڑی ہے ہٹا دیں, کوئی دقت ہو رہی ماشاء مہربانی. بھائی اسکول کے گیٹ کے سامنے جن بھائی کی گاڑی کھڑی ہے ان سے درخواست ہے کہ آپ اس گاڑی کو ہٹا دیں. پڑوس میں جو اسکول ہے وہ ماسٹر جی کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ وہ گاڑی کو سائڈ کر دیں. اللہ تبارک و تعالی فضل فرمائے, اور آئندہ دھیان رکھیں کہ اسکول کی گیٹ کے سامنے گاڑی نہ لگائیں. رہی بات دیوار سے اگر لگ رہی ہے تو آپ دیوار سے چپکا دیجئے, باقی گیٹ کے سامنے نہیں کہ بچوں کو آنے جانے میں دقت ہو, تکلیف ہو. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے, اور دھیان رکھیں آئندہ سے جن صاحب کی بھی ہو جلدی سے جا کر کے اپنی گاڑی کو سائڈ کر لیں. میرے عزیزوں, تو 27 رجب المرجب کی رات کو ہمارے نبی اللہ پاک سے ملنے گئے, بنا پردے کے رب کو دیکھا اور دیکھ کر کے آ کے بتایا اللہ ایک ہے. اس رات میں جو غسل کی فضیلت ہے, جو بندہ مومن رات کے دوسرے پہر میں غسل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے سال بھر کی ہر وہ بیماری جس کا علاج مارکیٹ میں نہیں ہے اس بیماری سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو محفوظ رکھے گا. اس رات میں میرے نبی نے غسل کیا تھا اللہ پاک سے ملنے کے لیے, آپ نبی کی سنت سمجھ کے غسل کر لینا. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے, نعمتوں کا نزول عطا فرمائے. صفیں سیدھی کیجئے. اور اچھا ماشاءاللہ, یہ پچھلے جمعے ہمارے بھائی محمد عقیل صاحب نے یہ 5 باکس لکھوائے تھے, انہوں نے پے کر دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے اور برکتوں کا نزول عطا فرمائے. تو حضرات اب صفیں سیدھی کیجئے, اور جنہوں نے سنت نہیں پڑھی ہیں سنتیں ادا فرما لیجیے. ہمارے ایک بھائی ہے فیروز خان نام ہے آپ کا,